السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز ناظرین، انشاءاللہ تعالی آج ہم جہنمی عورتوں کی کچھ خاص نشانیوں کے تعلق سے پڑھیں گے، جیسے کہ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے اور اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جہنمیوں کی دو قسمیں جن کو میں نے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی دو ایسی قسمیں ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، یعنی کہ اس وقت وہ ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے کہ وہ دو قسموں میں ایک قسم، ان میں سے ایک قسم وہ عورتیں ہیں جو پہنتی ہیں مگر ننگی ہیں، اور یعنی کہ باریک یا ٹائٹ کپڑا پہننا یا ایسا چھوٹا اور چست لباس پہننا کہ جسم کے اعضاء جھلکے، اس طرح سے فرمایا کہ وہ ایسی عورتیں ہیں جو پہنتی ہیں مگر ننگی ہوتی ہیں، اور فرمایا مائل کرنے والی یا مائل ہونے والی ہیں، یعنی کہ مائل کرنے والی یعنی کہ ایسی چیزوں کا استعمال کرنا جس سے غیر مرد اس کی طرف متوجہ ہو، جیسے کہ اب زندگی میں ضروریات کے لیے یا کسی مجبوری کے طور پہ یا کسی ضروریات کے طور پہ ہم باہر نکل رہے ہیں، تو اس وقت ہم کو کیسے طریقے سے نکلنا ہے وہ بھی شریعت نے ہمیں سکھایا۔ تو ایسے وقت ایسی چیزیں پہن کے نکلنا جس سے لوگ خود بخود متوجہ ہوں، جیسے مثال کے طور پہ کیٹ واک کر لیتے ہوئے چلنا، مٹک مٹک کے چلنا، جس سے خود بخود لوگ متاثر ہونا شروع ہو جاتے۔ ایسے ہی یعنی کہ خوشبو کا استعمال کرنا، حالانکہ پتہ ہے کہ عورت کے لیے باہر نکلتے وقت خوشبو لگانا منع ہے، حالانکہ مسجد کو جانے پر بھی منع کر دیا گیا، باوجود اس کے بازاروں میں جا رہی جہاں پر نوجوانوں کی کثرت ہوتی ہے غیر محرموں کی، اور ان کے درمیان میں چلے جا رہے لگا کے، تو اسی طرح ایسے چیزیں یا ایسا برقع پہن رہی جو کہ پہننے کے باوجود بھی ہمارے جسموں کو چھپاتا نہیں ہے، یا اسی طرح یعنی کہ خوبصورت رنگینیوں کو جسموں کو جھلکانے والا ٹائٹ برقع ہے، یا اتنا چھوٹا اسکارف باندھ لیے، بس اس کے برقع پہن لیے اور پورا دکھرا محسوس ہو رہا۔ حالانکہ میری بہنوں، اسلام میں تو جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں کیا فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، ڈالے رکھیں، کیوں؟ اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی اور وہ ستائی بھی نہ جائیں گی۔ اس طرح بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان سے کہو کہ وہ چادر ڈال لو۔ کب بھائی؟ ہے جب باہر نکل رہے ہیں تو اپنے کو ڈھک کے نکلنے کا حکم دیا گیا، تو ایسے چیزیں پہن کے باہر نکلنا جس سے لوگ خود بخود ان کی طرف مائل ہو رہی، یا ایسی جگہ جہاں پتہ ہے کہ آدمی عورتوں کا سب ایک جگہ مکسنگ ہوں گی، پھر بھی ایسا چلے جا رہے ہیں بے پردہ کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو۔ بتایا کہ مائل ہونے والی، مائل کرنے والی، تو اس میں کیا ہے، ان کی طرف دیکھنا بھی غلط ہے۔ اسی لیے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال فرمایا کہ بیٹے ایک عورت کے لیے کیا چیز بہتر ہے، تو خاتون جنت نے کیا فرمایا میری بہنوں؟ فرمایا کہ یہ بہتر ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ٹکی رہیں، بلا ضرورت غیر ضروری طور پہ باہر نہ نکلے، اور دوسرا، اور وہ نہ کسی مرد کو دیکھیں نہ وہ دکھے۔ تو اس میں کیا ہے، مائل ہونا بھی غلط ہے، تو دیکھنا کسی کو ضروری نہیں ہے، غیر محرموں کو ہم کو بار بار کے گھور کے دیکھنا ہے، یہ بھی غلط ہے، ہم بھی نہ دیکھیں نہ ہم ان کو دکھیں، یہ ہے۔ تو میری عزیزوں، اسی لیے بتایا گیا وہ ایسی ہوں گی، تو یہ پہلی قسم ہوگی۔ اور ایک قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو بختی اونٹ کی کوہان کی طرح سر ایک طرف جھکے ہوئے ہیں، یعنی کہ بختی اونٹوں کی ایک قسم کو کہتے ہیں، کوہان کہتے ہیں اونٹ کے پیٹھ کے اوپر جو اونچا سر رہتا، دیکھیے نکلے ہوا، عام الفاظوں میں اس کو کوب بولتے ہیں، تو اس کو کوہان کہا جاتا ہے، تو ان کے سر ایسے ہوتے ہیں۔ تو اس سے مراد کیا ہے، سروں کے اوپر چونڈے باندھنا۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ایسی جگہ چونڈا باندھا جا رہا، یہاں باندھا جا رہا، یہاں باندھا جا رہا، تو ایسے اونچے چونڈے باندھنا جہنمیوں کی پہچان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری قسم یہ عورتوں کی ہوں گی جو کہ اونٹ کی کوہان کی طرح، کوپ کی طرح چونڈا باندھیں گی۔ چونڈا ہے یا پونی ٹیل، آج کل کیا ہے، یا ایسا اونچا باندھ رہی تاکہ اس فیشن کے طور پہ اسکافوں کو سجایا جائے، برقع پہن رہی، اسکاف لگا رہے سر کو، لیکن چونڈے یہاں جا رہے، سر کے اوپر نکل جا رہے۔ اہل علم والے بھی اتنے تھے، غیر علم والے بھی اتنے ہی ہو گئے۔ اور دیکھیں گے آپ، آج میری بہنوں اگر کسی کو سمجھانے کے لیے جائے تو کہتے کہ وہ عربستان والے بھی ایسی کر رہے ہیں، جی بھائی عربہ وغیرہ سب لگاتے۔ تو دیکھیں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے نہ عربوں کی مثال دی ہے، نہ دکنیوں کی مثال دی ہے، کسی کی علاقے کی مثال نہیں دی۔
کسی مقام کی مثال نہیں دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے نیک خواتین کو رول ماڈل بنایا، جو کہ امہات المومنین ہے، دختران رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو کہ صحابیات میں سے ہے، جو کہ آج کے زمانے کی نیک عورتیں، نیک خواتین ہیں جو باپردہ رہتی ہیں. ان کو دیکھیں ہم، نہ کہ ہم ان کو دیکھیں جو بگڑ رہی ہیں، ہاں وہ کسی علاقے میں کیوں نہ ہو. کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے میری بہنوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے میں سے تھا ابو جہل، جس نے یعنی کہ گناہ کیا، شرک کیا، تو اللہ نے اسے بھی سزا دی. تو عربستان میں گناہ اگر کوئی کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے؟ یا عربستان میں اگر کوئی گناہ کرے تو کیا اس کی پوچھنے ہوگی؟ اگر وہ بھی کر رہے ہیں تو غلط ہے، ہم بھی کر رہے ہیں تو غلط ہے، چاہے وہ کوئی بھی کرو. اگر کسی عالمہ نے بھی باندھا، کیونکہ آج کل دیکھنے آتا ہے علم تو آ جاتا ہے ماشاءاللہ، لیکن عالموں کے سروں پر بھی اونچے اونچے چونڈے. اسی طرح آپ دیکھیے تقریباً دعوتیں ایسی ہو رہی ہیں جہاں پر اسکارف باندھا جا رہا، کئی جگہ پردے کے طور پہ تو کئی جگہ فیشن کے طور پہ، اور جس میں کیا ہو رہا، اوپر اونچا چونڈا یا اونچا پونی ٹیل لگا دیا جا رہا. تو یہ بالکل غلط ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا کہ ایسی عورتیں وہ جنت میں نہیں جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وہ جنت میں ہرگز نہیں جائیں گی، بلکہ اس کی خوشبو تک ان کو نہ ملے گی. وہ اس کی جنت کی خوشبو بھی اللہ تعالیٰ ان کو سونگنے محسوس نہ ہونے دیں گے. حالانکہ اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو جو ہے 500 سال کی مسافت تک محسوس کی جائے گی. 500 سال کی مسافت اتنی دور محسوس کی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی خواتین، ایسی عورتوں کے لیے اس خوشبو سے بھی محروم کر دیں گے. تو سوچو یہ چونڈے، یہ چست لباس، یہ غیر محرموں کے بیچ میں زیادہ اپنے آپ کو پیش کرنا بے پردگی کے ساتھ کتنا غلط ہے، اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسند ہے. میری بہنوں عزیزو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ باتیں پہلے ہی ہم کو نشاندہی کر دی. کیوں؟ تاکہ جب دنیا میں ایسی چیزیں آئیں گی، ظاہر ہوں گی، تو ہم ان برائیوں سے بچے، دیکھ لیں ارے یہ جہنمی کی نشانی ہے تو اس سے دور ہٹ جائیں. لیکن آج اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت سے نوازے، ہم پڑھتے لکھتے تمام چیزوں میں رہتے ہوئے بھی آج مسلمان معاشرے میں کون سا نیا فیشن آتا وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. اور آپ دیکھیں گے آج یہ چونڈوں اور پونی ٹیل کا فیشن چاروں طرف عام ہے، نہ کوئی روکنے والا نہیں ہے. بیانات میں کہا بھی جاتا تو اثر بھی نہیں لیتے ہم لوگ. تو احساس کریں میری عزیزوں، یہ ہم اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں، اور رات دن ہم دعا کر رہے ہیں اللہ ہم کو بروز قیامت جب اٹھائے تو نیک وکاروں کے ساتھ اٹھائے، صالحین کے ساتھ اٹھائے. ایسے نیک دعائیں کرنے والے کیسے سمجھ رہے ہیں ہم کہ جب یہ طور طریقے طرز عمل جہنمیوں جیسے ہوں گے پورے کھلے، اور ہم دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں جنتیوں میں شمار فرما دے؟ کیسے ہوگا میری بہنوں؟ ایک بات یہ کیا قابل غور نہیں لگتی ہم کو کہ ہم جس اسکولس میں اپنے بچوں کو ڈالتے، ہمارے جو ارادے ہوتے ہیں، تو ہم اس بچوں کو مستقبل کے لیے اس اسکول کے سلیبس کے ساتھ ساتھ، کتابوں کے ساتھ ساتھ اس کا ڈریس کوڈ بھی اپنانا پڑتا ہمارے بچوں کو. اور معصوم سے بچے اگر کسی ایک دن یہ کہہ دیں کہ ابھی ہم ڈریس پہنتے پہنتے تھک گئے آج نہیں پہنیں گے، تو ہم ان کو سمجھاتے اچھی طرح سے مثالیں دے کے کہ بیٹا اگر ڈریس نہیں پہنو گے تو تم کو مستقبل میں جو بننا ہے، بڑے بڑے عہدے، ڈاکٹر، انجینئر، کلکٹر، فلاں فلاں فلاں. حالانکہ میری عزیزوں سب چھوٹنے والی چیزیں ہیں، لیکن اس مستقبل کے لیے ان کے دماغوں کو تیار کرتے، سمجھانے کی کوشش کرتے. جب ایک بے عقل بچوں کے پیچھے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں تو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے. ہمارے آگے احادیث کو اللہ کیوں بھیج رہے ہیں، پیش کرے کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں آگے کیا، اس لیے نا کہ ہم ان برائیوں سے بچ کر جنتی بنے. لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں میری عزیزوں؟ معصوموں کو عقل دینے والے ہماری عقل کیا ہو گئی؟ اب جب ہم اسلام میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سلیبس کو تو اپنا رہے ہیں، لیکن ڈریس کوڈ نہیں اپنا رہے ہیں، اسلام کے لباس یا برقعے ہم نہیں اپنا رہے ہیں، تو کیسے ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سرخرو ہوں گے؟ ایک مرتبہ ضرور سوچیں ہم جو آج کر رہے ہیں کتنا غلط رستے پہ جا رہے ہیں. ہماری نوجوان بیٹیاں، اللہ ان کو یعنی کہ توفیق دے، ان کے دلوں کو احساس ہو اس چیز کا. اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے ایسے چیزوں کا بائیکاٹ کرے، اس سے دور ہوں، اور جو ہے اسلام پردے کو، اسلام کو لیے اپنائیں، اللہ کے لیے اپنائیں، نہ کہ فیشن کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.